جنت کے پتے۔ اسی دن اس کی اس چھوٹی سی شرارتی اور ذہین سی لڑکی سے ایک وابستگی سی پیدا ہو گئی۔ وہ اس کی ہر بات پہ نہیں ہنستا تھا، نہ ہی بہت زیادہ بے تکلف ہوتا تھا، مگر اس بچی کو تو جیسے وہ پسند آ گیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا کام کر رہا ہے تو وہ دبے پاؤں آ کر اس کے قریب بیٹھ جائے گی۔ صبح وہ ہوٹل جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو وہ کبھی اس کے جوتے پالش کر کے لا دے گی تو کبھی گلاس صاف کر کے۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ کام عائشہ کرتی تھی یا ملازمہ، مگر مجال ہے جو بہاری گل نے کبھی کسی اور کو کریڈٹ لینے دیا ہو۔ وہ اپنی بہن سے بہت مختلف، ذرا باغی طبیعت کی مالک تھی۔ عائشہ ایسی نہیں تھی۔ وہ کم بولنے والی، دھیمی اور سنجیدہ مزاج لڑکی اور ایک فاصلے پہ رہنے والی لڑکی تھی۔ ان دونوں کی بات چیت ڈائننگ ٹیبل پر ہی ہو پاتی یا یوں ہی گزرتے ہوئے، مگر وہ شروع سے ہی اس کی طرف سے لاشعوری طور پر فکر مند رہنے لگا تھا۔ وہ اسے واقعی طیب حبیب کا سوتیلا بھائی سمجھتی تھی، مگر جو بھی تھا وہ اس کے گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ یہ سفید محل انّے نے عائشہ کے نام کر دیا تھا اور اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ قانونی طور پر انّے اور طیب حبیب کی اصل وارث تھی۔ اگر کبھی وہ ہوٹل کے معاملات میں دخل دینے لگے تو وہ کیا کرے گا؟ 20 سال کی لڑکی سے اسے یہ امید نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اس کا ماننا تھا کہ انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور لوگوں پہ تو وہ ویسے بھی اعتبار نہیں کرتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو عائشہ کے کانوں میں بھی لوگوں کی باتیں پڑنے لگیں۔ انّے تو عبادت میں مشغول رہنے والی ایک بہت ہی غیر سوشل خاتون تھی، ان کی طرف سے اس کو فکر نہیں تھی، مگر جب عائشہ الجھی الجھی رہنے لگی اور ایک دن صبح اس نے جہان کو کہا کہ شام میں وہ اسے بات کرنا چاہتی ہے تو وہ اچھا کہہ کر باہر نکل گیا، مگر اندر سے وہ ذرا پریشان ہو گیا تھا۔ تاش کے پتوں کا گھر بکھیرنے کے لیے آنے والا جھونکا عموماً وہاں سے آتا ہے جہاں سے کبھی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب اسے اس لڑکی کو اچھے سے سنبھالنا تھا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کرے۔ انسانوں کو قابو ان کی کمزوریوں سے کیا جاتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے معاملے میں دخل اندازی نہ دے تو آپ کو نامحسوس طریقے سے اس شخص کو اس کے اپنے معاملات میں الجھانا اور مصروف کرنا پڑتا ہے۔ عائشہ کی کمزوری اس کا دین تھا۔ وہ بہت مذہبی اور پریکٹسنگ قسم کی مسلمان تھی۔ اسے یاد تھا کہ ایک روز وہ سوتی رہ گئی اور اس کی فجر چھوٹ گئی تو وہ پچھلے باغیچے میں بیٹھ کر کتنا روئی تھی۔ اس شام جب وہ اس سے بات کرنے آئی تو وہ اسٹڈی میں قرآن کھولے بیٹھا تھا۔ قرآن پڑھنے کا جو وقت اسے جیل میں ملا تھا پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکا تھا۔ اب بس کبھی کبھی وہ قرآن پڑھ پاتا تھا۔ اب بھی عائشہ آئی تو جہان نے اس کی سننے سے پہلے اپنی کہنی شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کے نزدیک اسکاف لینا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، اور بہار گل اس چیز سے سخت بیزار تھی۔ اس نے سورہ الاحزاب کھولی اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ سورہ الاحزاب میں آیت حجاب کیوں اتری ہے، اور یہ کہ یہ بھی ایک پہیلی ہے۔ ویسے تو سورہ نور میں بھی آیت قمار ہے، مگر اصل آیت حجاب سورہ احزاب میں ہے۔ کیا وہ یہ پہیلی حل کر سکتی ہے؟ یہ بات بہت پہلے اس نے کسی اسکالر سے سنی تھی، البتہ اس نے اسکالر کا پورا لیکچر نہیں سنا تھا، اس لیے وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں چیزوں میں کیا تشبیہ ہے، مگر عائشہ اپنا مسئلہ بھول کر اسی بات میں اٹک گئی۔ اس کے بعد جہان نے اسے اپنے خلاف پھیلی خبروں کو دشمنوں کی پھیلائی ہوئی افواہ سمجھ کر نظر انداز کرنے پر بہت اچھے سے قائل کر لیا۔ عائشہ جب اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تو اس کا ذہن شکوک و شبہات سے خالی تھا اور وہ صرف سورہ الاحزاب کی پہیلی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر وہ روز صبح پچھلے باغیچے میں قرآن اور ایک کاپی لے کر بیٹھ جاتی اور قلم سے اس کاپی پر خدا جانے کیا کیا لکھتی تھی۔ ایک دن آخر اس نے جہان کو وہ پہیلی بھی اپنے طور پر حل کر کے بتا دی۔ اب وہ اسے دوبارہ کیسے مصروف کرے؟ خیر اس نے حل نکال لیا۔ عثمان شبیر کی بیوی حلیمہ جدیسی کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھیں۔ اس نے عائشہ کو وہاں بھیج دیا اور وہ تو جیسے اپنے سے لوگ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ روز صبح ادھر جانے لگی۔ عائشہ کو مصروف کرنے کے لیے اس نے یہ بھی چاہا کہ وہ کالج میں داخلہ لے لے، مگر گاؤں چھوڑنے کی وجہ سے ان دونوں کا تعلیمی سال ضائع ہو گیا تھا۔ وہ دونوں مصر تھیں کہ اگلے سال داخلہ لیں گی۔
پھر ایک روز اس نے بہارے کے پاس چائنیز پزل باکس دیکھا تو بہارے نے اسے بتایا کہ یہ فن عائشہ کو کسی چینی بوڑھے نے سکھایا تھا۔ یہ بات بہت حوصلہ افزا تھی۔ اس نے عائشہ کو سمجھایا کہ اسے یہ باکسز دوبارہ سے بنا کر بیچنے چاہیے۔ اس مقصد کے لیے کافی وقتوں سے اس نے عائشہ کے لیے بیوقتا کے جنگلوں میں لکڑی کاٹنے کا پرمٹ بنوا دیا تھا۔ بالآخر وہ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں اتنی مصروف ہو گئی تھیں کہ ان کے پاس عبد الرحمن پاشا کے معاملات میں مداخلت کا وقت نہیں رہا تھا۔ عائشہ تو جیسے اب اس پہ شک نہیں کر سکتی تھی۔ جو شخص قرآن کو اتنی گہرائی سے پڑھتا ہو وہ بھلا برا آدمی کیسے ہو سکتا تھا؟ چند روز مزید آگے سر گئے۔ ہر کام نپٹاتے ہوئے اس کے لاشعور میں دنوں کی گنتی جاری تھی۔ 5 فروری یعنی اس کی بیوی کے آنے میں کتنے دن تھے؟ 10، 9، 8۔ پھر اسے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ اس کے بارے میں فکر مند بھی رہنے لگا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا خیال تو اسے استنبول میں مقیم اپنی سگی ماں کا بھی تھا کہ وہ ان کے متعلق باخبر رہا کرتا اور بار بار ان کے بارے میں پتہ کرتا رہتا تھا۔ اب اس کی بیوی کا بھی حق تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ پاکستان میں ایک طرح سے وہ فارغ تھا، وہاں ہر وقت گرفتاری کا خدشہ نہیں ہوتا تھا، لیکن استنبول میں وہ اپنی بیوی کی ہر منہ پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا، مگر رکھنا ضرور چاہتا تھا۔ کوئی ایسا آدمی جو قابل اعتبار ہو، جو اس کی نگرانی کر سکے۔ ہاشم الحسان کا نام سب سے پہلے اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ہاشم اس سے پہلے بھی اس کے کئی ایسے کام کر چکا تھا۔ جہان نے فوراً اس سے رابطہ کرنا چاہا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ دبئی گیا ہوا ہے۔ ہاشم چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہنے اور استنبول میں جیل ریکارڈ رکھنے کے باعث یہاں کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں دبئی میں اس کا کون بیٹھا تھا، مگر وہ ادھر چلا گیا تھا۔ البتہ وہاں بھی اس کی کوئی خاص کمائی نہیں ہو رہی تھی۔ شاید اس کا بچہ بیمار تھا اور اس کو کافی رقم کی ضرورت تھی۔ جہان نے اسے بلوا لیا، مگر ہشام نے ابو ظبی سے اسی فلائٹ پہ آنے کا کہا۔ یہ وہی فلائٹ جو حیا اور اس کی دوست کو لینی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہشام ایئرپورٹ پر اسے سفید پھولوں کا گلدستہ پہنچا سکے۔ یہ اس لیے تھا تاکہ حیا اس سفید پھولوں کو بھیجنے والوں کو نہ بھولے، مگر یہ نہ ہو سکا۔ ہاشم نے واپس آ کر اسے بتایا کہ جب وہ فون پہ بات کر رہا تھا تو وہ لڑکی اس کے پاس کارڈ ڈالنے کا طریقہ پوچھنے آئی تھی، ایسے میں وہی اس کو چند منٹ بعد پھول لا کر دے، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہاشم کی بات سن کر جہان ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ زندگی میں ہر چیز اپنی پلاننگ سے تو نہیں ہوتی۔ 5 فروری کو حیا نے آنا تھا اور اسی صبح ایک سرپرائز اس کے آفس میں اس کا منتظر تھا۔ طیب حبیب پاشا۔ وہ واپس آ گیا۔ جانے وہ کیسے فرار ہو کر واپس پہنچا تھا، مگر وہ بہت برے حال میں تھا۔ استنبول میں اس کے دشمن بڑھ گئے تھے اور وہ ان سے بچنے کے چکر میں بالکل کسی مفرور مجرم کی طرح خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ جہان سے سخت بدگمان بھی تھا کہ اس نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ پاشا بے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جہان نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ اس کی دوسری شناخت سے بھی واقف تھا، کیونکہ برگر کنگ اس کا ریسٹورانٹ تھا جہاں حالات خراب ہونے کی صورت میں جہان چلا جایا کرتا تھا۔ اب اس کا اصرار تھا کہ جہان اور اس کی ایجنسی اپنا وعدہ پورا کرے اور اس کو اپنے خاندان سمیت کسی دوسرے ملک سیٹل کروا دے۔ جہان جانتا تھا کہ ایجنسی یہ کروا دے گی، مگر پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ پاشا بے ذرا صبر کرے۔ مگر پاشا بے کو بہت سا پیسہ اور نئی زندگی بہت جلدی چاہیے تھے۔ وہ بہت لڑ جھگڑ کر وہاں سے گیا تو وہ فیری لے کر استنبول آ گیا۔ برگر کنگ اور ہوٹل گرینڈ پہ یہ 2 واحد جگہ تھیں جہاں پاشا بے اس سے ملنے آ سکتا تھا، اور ایسے جھگڑے کو وہ برگر کنگ پہ کرنے کا متحمل تھا، مگر ہوٹل گرینڈ پہ نہیں۔ ممی سے وہ آج ملا تھا اور اس کے آنے پہ حسب توقع بہت خوش تھی وہ، مگر زیادہ خوشی اپنی بھتیجی کے آنے کی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ کل یا پرسوں وہ ہوٹل جا کر حیا سے مل آئے۔ پتہ نہیں وہ ادھر خود آئے یا نہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ نہیں جائے گا۔ اس کا ذاتی خیال تھا کہ سلیمان ماموں کی بیٹی اتنی جلدی تو خود ان سے ملنے نہیں آئے گی، مگر اگلے دن جب وہ کچن میں کھڑا ممی کا کیبنٹ جوڑ رہا تھا تو اس کا فون بجا۔ جہان نے فون نکال کر دیکھا، یہ اس کا GPS ٹریسر تھا جو
اگر اس کی حدود میں آتا تو بجنے لگتا، یعنی اگر اس سے ایک فاصلے تک وہ آئے گی تو ٹریسر جہان کو اطلاع دے دے گا۔ یہ اس نے اس لیے کر رکھا تھا کہ اگر کبھی وہ کسی خاص مہمان کے ساتھ کسی جگہ موجود ہے اور اسی جگہ اتفاقیہ یا غیر اتفاقیہ طور پہ حیا آ جائے تو وہ بروقت اطلاع پا لے۔ اس وقت اس کا ٹریسر بتا رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہی ہے اور جس سڑک پہ وہ ہے وہ جہانگیر کو ہی آتی ہے۔ وہ دوسرے ہی دن ان کے گھر آ رہی تھی۔ ویری اسٹرینج۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا مگر اپنے گھر سفید پھول ضرور منگوا لیے۔ وہ اسے ذرا ستانا چاہتا تھا۔ جس لڑکی کے لیے وہ اتنا عرصہ خوار ہوا تھا اسے تھوڑا سا خوار کرنے میں کیا حرج تھا؟ چلو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا رد عمل دیتی ہے۔ گھنٹی ہوئی تو اس نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ پہلی دفعہ وہ خود اس سے بطور جہان سکندر کے مل رہا تھا۔ وہ آج بھی سیاہ رنگ میں ملبوس تھی، اس رات کی طرح جب وہ ان کے گھر گیا تھا۔ ذرا نروس، انگلیاں چٹکاتی ہوئی، اس کے جوتوں کا رخ سارا وقت دروازے کی سمت ہی رہا، جیسے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو، جیسے وہ اپنی مرضی کے بغیر اچانک وہاں آئی ہو۔ وہ اسے اسی خشک طریقے سے ملا جیسے وہ اپنے ماموں کی بیٹی سے مل سکتا تھا، جیسے اسے ملنا چاہیے تھا۔ پھر بھی اسے امید تھی کہ اس کے کون ہے یا سلمان کہنے کے جواب میں وہ شاید کہہ دے تمہاری بیوی، اور کون؟ مگر وہ بہت نروس اور الجھی الجھی لگ رہی تھی۔ وہ جہان سے اتنی مختلف تھی کہ وہ پھر سے بددل ہونے لگا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا۔ ممی اسے مل کر بہت خوش ہوئیں، ہونا بھی چاہیے تھا۔ مگر سارا ماحول تب بدلا جب وہ اسی اپنے باپ اور تایا والی طنزیہ ٹون میں ان کو احسان دلانے لگی کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر نہیں رکھتے۔ وہ بظاہر کام کرتے ہوئے سب سن رہا تھا۔ غصہ آیا اور افسوس بھی ہوا۔ اگر ممی سامنے نہ ہوتی تو پھر اسے بتاتا کہ کس نے کس سے رشتہ توڑا تھا۔ پھر اس لڑکی نے ابا کے آرمی سے تعلق کا پوچھا، یا تو وہ نہیں جانتی تھی یا پھر طنز کرنے کا کوئی اور بہانہ۔ اس کے اندر مزید تلخی بڑھتی گئی۔ وہ شاید واقعی یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ پہلے اس کا ارادہ محض پھول بیچنے کا تھا، مگر اس سارے تلخ گفتگو کے بعد جب وہ پھول لینے گیا تو داخلی دروازے کے اندر کی طرف رکھے اسٹینڈ سے قلم کاغذ اٹھایا اور موٹے گتے کے گروسری لکھنے کے پیڈ پہ ویلنٹائن کا پیغام لکھ کر اندر ڈال دیا۔ یہ اس کا طریقہ تھا بدلہ لینے کا، اور وہ بھی جیسے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ایک منٹ نہیں رکی، کھانا بھی ادھورا چھوڑ دیا اور چلی گئی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ اسے اس وقت تک جاتے دیکھتا رہا جب تک وہ سڑک پر دور نہ چلی گئی۔